بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہمارا مدنی قاعدے کا سبق جاری و ساری ہے اور الحمد للہ ہم نے 16 اسباق مدنی قاعدے کے پڑھ لیے ہیں اور آج سبق نمبر 17 پڑھیں گے اور گزشتہ سبق تفخیم و ترکیب کے بارے میں تھا، یعنی کن حروف کو باریک پڑھنا ہے اور کن حروف کو آ، پر پڑھنا ہے۔ تو آج ایک دوسرا سبق بہت ہی اہم سبق ہے، سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں۔ تو مدات یہ مدن کی جمع ہے اور مدن یہ اس کا واحد ہے۔ تو کہتے ہیں مد کا معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مدات جمع ہے اور اس کا واحد ہے مد۔ تو مد کی معنی کیا ہے؟ دراز کرنا اور کھینچنا۔ اور مد کے دو اسباب ہیں، جہاں کہیں بھی مد آتی ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، یعنی جو ریزن ہوتے ہیں کہ مد آتی کیوں ہے، اس کے اسباب، اس کی وجوہات دو ہیں، یا حمزہ کی وجہ سے آتی ہیں یا پھر سکون کی وجہ سے۔ جہاں کہیں بھی مد ہوگی وہاں پر مد کے بعد یہاں تو حمزہ ہوگا یا پھر سکون ہوگا۔ اور مد کی 6 صورتیں ہیں، ویسے تو ہم نے اس کو ڈیٹیل سے وہاں پر پڑھا تھا کہ مد اصلی کسے کہتے ہیں، مد فرعی کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی ایک ترتیب وائز جو اقسام تھی وہ ہم نے پڑھی۔ یہاں پر ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ مد کی 6 اقسام ہیں۔ ایک مد متصل، مد منفصل، تیسری مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ مد متصل، منفصل، لازم، لین لازم، عارض اور لین عارض۔ تو اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے، مد متصل کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں مد متصل کی تعریف: حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ تو یہ حروف مدہ ہیں، اور ان حروف کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو یہ مد متصل کہلائے گا، جو کہ مد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد لازم اور جو اسباب ہیں مد کے حمزہ اور سکون۔ تو حمزہ آ جائے تو اس کو مد متصل کہیں گے۔ آگے دوسری قسم ہے مد منفصل کی، کہتے ہیں کہ مد منفصل، آپ اس کے لفظ سے ہی جان سکتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اتصال، اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے انفصال، جدا ہونا۔ تو اگر اسی کلمہ میں مد کا سبب ہو حمزہ تو اس کو مد متصل کہیں گے، اگر اسی کلمہ میں نہ ہو بلکہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہیں گے، کیونکہ اس کا سبب کیا ہے؟ جدا ہے، دوسرے کلمہ میں ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جسے فی انفسکم، تو یہاں پر یا مدہ ہے، لیکن یا مدہ کے بعد جو حمزہ اس کا سبب آ رہا ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ آگے کہتے ہیں مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف کے برابر، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، ایک الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، تو 2 الف از اکول ٹو 4 حرکات، یا پھر ڈھائی الف یعنی 2 اور آدھا الف، تو یہ ہوگا 5 حرکات کے برابر۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ 2 الف یا پھر اڑھائی الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مد لازم، مد لین لازم۔ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو یاد رکھیں سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی ہوتا ہے اور دوسرا سکون عارضی ہوتا ہے۔ بلکہ مطلقاً جو بھی حرکات ہیں، بعض حرکات اصلی ہوتی ہیں، بعض حرکات عارضی ہوتی ہیں۔ اصلی مطلب یہ ہے کہ اس کی
जो असल सूरत असल कंडीशन थी वो उसकी वही हो। और एक होता है आर्ज, यानी पहले दूसरी हरकत थी और उसको तब्दील करके उसको बदल कर उसको दूसरी हरकत दी गई हो, तो इसको कहते हैं आर्जी हरकत। ठीक है। जैसे साकिन होता है, तो साकिन को जब मिलाते हैं तो उसको कसरा दी जाती है। जैसे जाअत, अगर आगे मिलाकर पढ़ेंगे जाअत तिमरातु, तो ता के नीचे क्या आ जाएगी, जेर आ जाएगी। तो इसकी जो असली हरकत थी जाअत की, वो क्या थी, सुकून था। और इसकी आर्जी हरकत क्या बनेगी, कसरा। जैसे जाअत से जाअत तिमरातु हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, कसरा इसकी आर्जी हो जाएगी, और इसका जो असली हरकत होगी वो क्या होगी, सुकून होगा। ठीक है। असली और आर्जी का ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कहते हैं कि मद्द लाजिम यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, तशदीद या फिर सुकून हो तो उसको मद्दे लाजिम कहेंगे। आपको पहले भी बताया था कि जो हरफ मुशद्दद होता है उसके अंदर असल में दो हरूफ होते हैं। जिस भी हरफ के ऊपर तशदीद होगी वो असल में दो हरूफ का मजमुआ होगा। उनमें से पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। तो यहाँ पर अगर जानून है तो इसके अंदर नून मुशद्दद है, तो इस नून के अंदर दो हरूफ हैं, एक नून साकिन है और दूसरे नून के ऊपर दो पेश वाली तनवीन है। सही है। तो असल में इसका जो सबब है वो सुकून यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है। तो ये मद्दे लाजिम होगी। और मद्दे लीन लाजिम कहते हैं कि अगर हुरूफ लीन के बाद, ऊपर था मद्दे लाजिम में हुरूफ मद्दा के बाद, मद्दे लीन लाजिम में होगा हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। जैसे ऐन, ऐन। ठीक है। ये होगा मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम हो गया। आगे कहते हैं मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को तीन अलिफ के बराबर बराबर यानी 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में इतना सबक काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और जो जो वजाहत मैंने की है इसको याद कीजिएगा। जी उस्ताद, माशा